وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر، لما البتہ ایسے ہیں جو یتفجر منہ الانہار، اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یتفجر، تفجر کا معنی ہوتا ہے کثیر مقدار میں وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پھٹنا، اور نہریں جو ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ پانی نکلتا ہے نا، زیادہ پانی بہتا ہے۔ یعنی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جہاں سے پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں، جن سے لوگ خود پانی پیتے ہیں، اپنے کھیتوں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور پتھر جب پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک مکعب میٹر پتھر کو توڑنے کے لیے 16,700 ٹن فورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور 37 ملین پاؤنڈ فورس کی صرف 3x3 پتھر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو کرش کرنا چاہیں تو 73 ملین پاؤنڈز فورس آپ کو چاہیے۔ لیکن یہ پتھر اللہ کے ڈر سے کیسے پھٹتے ہیں، اللہ کے حکم سے کیسے پھٹتے ہیں کہ وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بادل اور بارش آتی ہے تو زمین کے اندر پانی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر کی سٹریمز کے چلا جاتا ہے، لیکن ان سٹریمز کے اوپر آس پاس پتھر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی زمین سے باہر نہیں نکلتا۔ جب زلزلے آتے ہیں یا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ان چٹانوں کے اندر کریکس ہوتے ہیں تو پھر ان سے پانی گشت کر کے باہر نکلتا ہے اور بڑی بڑی نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں، اور ان سے بڑے وسیع پیمانے پر خیر پھوٹتی ہے جس سے بے شمار انسانیت سیراب ہوتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کے اندر خیر ہو، یعنی پہلے وہ غافل تھا، اسے پتا نہیں تھا، سخت مزاج تھا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے، لیکن جب قرآن ان کے دل پہ اترا تو کس طرح ان سے خیر جاری ہوئی، کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام انہوں نے کیے کہ جس سے نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ نہروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پھر بہتے بہتے سینکڑوں میل دور تک چلا جاتا ہے، اس کے اثرات بہت دور دور تک جاتے ہیں۔ اور سورس کیا ہے؟ پتھر کا پھٹنا۔ تو جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر دوسروں کے لیے بے پناہ بھلائی آ جاتی، وہ ہر ایک کی خیر سوچتا ہے، ہر ایک کے لیے بھلا کرتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، کریک ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی رسنے لگتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ یعنی پہلے درجے میں زیادہ پانی نکلتا ہے، لیکن چونکہ پتھروں کی بھی حالتیں اور ان کے مقام کے کہاں پر وہ پتھر ہیں، کتنے سائز کے ہیں، کیونکہ سختی میں بھی پتھر مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر سے دوسری قسم کے پتھر سے جب وہ کریک ہوتا ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے، اور یہ پہلی قسم کے پتھروں سے کم درجے کے ہیں۔ اور پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے انسانیت کے لیے، انسان کی زندگی اس پر قائم ہے۔ صرف انسان نہیں، حیوان، نباتات سب پانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تندرستی اور صحت کی بقا کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ مقدار پانی ہی کی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز جو ہے اس کی بنیاد پانی ہے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں، ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی گویا زندگی، عمارت سے مراد آبادی اور خوشحالی کی بنیاد پانی ہے، تو اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہو، کہ اس کے آنسو بہ پڑے، یعنی دل کی نرمی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے پانی بہ کے، اس کے جسم کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو کر، اس کے کھال نرم ہو کر، یعنی اس کا اثر پھر پورے جسم پر پڑتا ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ جاتے ہیں. وہ کہاں اونچے لگے ہوئے تھے اور کہاں وہ لڑکتے 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 نیچے آ گئے. یہبط حبوط کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا. اور یہاں خشیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو، جیسے آتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہ علم کس چیز کا علم؟ اللہ کی عظمت کا علم. تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کی ہیبت جب آتی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان، حیوانات، نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے. اسی لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اسی لیے ان کے اندر اللہ کی خشیت آتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر چیز قیامت کے آنے سے ڈرنے لگتی ہے. تو ہر چیز کیسے ڈرنے لگتی؟ کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے. ایک انسان ایسا ہے جو سنگ دل ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ترتیب بیان ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. سب سے پہلے تفجر کی بات کی گئی، پھر تشقق کی بات ہے، پھر حبوط کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اوپر سے پہاڑ سے پتھر لڑکتے ہیں نا تو وہ صرف اوپر ہی ہلچل نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پہاڑ سے اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. بِغَافِلٍ، با یہاں زائد ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، اور یہ ایک طرح سے تہدید ہے، دھمکی ہے، خوف دلانا ہے کہ تم جو کر رہے ہو کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا اور تمہیں ایسی سزا دے گا جس کے تم مستحق ہوگے، کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا. اور یاد رکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیا نا کہ وہ غافل نہیں ہے، تو اللہ کا غافل نہ ہونا اس کی صفات سلبیہ میں سے ہے. غفلت اللہ کے اندر نہیں ہے. صفات سلبیہ ایسی ہوتی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات سے نفی کر دیتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. ایک اس چیز کی نفی کرنا جس کا وہاں ذکر ہوا ہے، یعنی غفلت کی نفی ہے غافل میں، اور دوسرا اس کے برعکس اس کی صفت کمال کو ثابت کرنا. غافل نہیں تو پھر کیا ہے؟ پوری طرح جاننے والا ہے. تو اللہ اس سے غافل نہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں. اور اس کو ایک قرات میں یعملون بھی پڑھا گیا ہے. اور یہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اس دور کے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہیں ان سے بھی خطاب ہے، اور اس کے بعد بھی. اور پھر جیسا کہ آیات سے ایک سبق لینا ہوتا ہے تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے اثر نہیں لیتے تو پھر یہ ڈرنے کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے. تو بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی کہ تم عجیب قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، تمہارے دل نرم نہ ہوئے، پتھر جیسے ہو گئے، اس سے بھی سخت ہو گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی اس سے بھی پتہ چلتی کہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا، جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ کیا. یعنی جب دل سخت ہوتا ہے نا، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں لگتا، اس کے اندر سے حیا ہی نکل جاتی، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ہر طرح کا ظلم کر لیتا ہے. پھر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی ہی تھی کہ وہ انبیاء کو نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. آپ سوچئے اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہو، ہمارے اندر کیسی محبت ہو، ہماری کیفیت ہی بدل جائے. وہ آواز دے تو ہم لبیک کہہ کے آگے بڑھیں جیسے صحابہ کرام تھے. کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا، کیسے معاملات تھے. اس کے برعکس آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے.
کبھی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ڈائریکٹ خود دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم یہ کام ہمارا نہ کرو. اور جب وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنا ملک واپس فتح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم لوگ جا کے لڑو، اور جب فلسطین فتح ہو جائے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اسی طرح انبیاء کو قتل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. لوگوں کا مال ناجائز کھاتے تھے، پیغمبروں کا انکار کر دیتے تھے، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دیتے تھے، اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، کتاب میں تحریف کرتے تھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیا. آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، پڑھتے وقت کوئی منہ سے لفظ غلط نکل جائے تو کہتے استغفر اللہ، واپس پڑھتے. امام بھی تراویح میں بھول جائے، واپس پیچھے سے پوری آیت پڑھتے. یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کلام کے ادب کی وجہ سے. لیکن ان کا حال دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں سے مٹا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دلوں کی سختی ہی کی تو ہے. تو اہل ایمان کو بنی اسرائیل کی روش اپنانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی نہ کرنا اس معاملے میں. ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں جن پر ان سے پہلے یہود و نصارہ میں سے کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. تو بہرحال ان کے جرائم بے شمار تھے. اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کے علاوہ اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچا بھی، اسے اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عزیر کو جو ایک نبی تھے اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی شرک تک کا ارتکاب کیا. تو یہاں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معقول چیز، یعنی جو صرف عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، اس کو ایک محسوس چیز سے، ملموس یعنی جس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور وجہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، پیتل کے ساتھ نہیں دی گئی، پتھر ہی کے ساتھ دی گئی، کیونکہ دل اور پتھر میں ایک مماثلت ہے. ابن عاشور کہتے ہیں اللہ نے جو ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی پتھر اور بنی اسرائیل کے دل سختی میں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں. پتھر تو پھٹنے پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا فنکشن تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو، یہود کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا. اور لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خانہ ہے ہی نہیں اللہ کے ڈر کا، وہ آزاد رہتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں، جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں کوئی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے اس چیز کو وہ نہیں لیتے، دلیل کی بجائے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی دلیل کو نہیں مانتے، بس یہ دیکھتے ہیں فائدہ کس چیز میں ہے. اگر نفس ان کا کہے کسی چیز کے آگے جھکنے کو کہ گدھے کو استاد بنا لو تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں ان کے دل جھکنے کو تیار نہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ حرام حلال کا لحاظ رہتا ہے، ان کو خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. روزمرہ زندگی میں عام طور پر لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی ان کے اندر کسی نہ کسی درجے کی پیچیدگی ہوتی ہے. ان کے اندر نفس کے چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے، کوئی ان کے نفس پہ چیز گراں گزر جائے تو پھر پھٹ پڑتے ہیں، پھر وہ لحاظ چھوڑ دیتے ہیں.
تقویٰ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. عام حالات میں، نارمل حالات میں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں پھر ان کے اندر وہی ہوتا ہے جو کسی اللہ سے نہ ڈرنے والے کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں. یعنی اللہ سے نہ ڈرنے والے جیسے ریاکٹ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. صرف تیسری قسم کا انسان ایسا ہے جو پورے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. وہ صرف عام حالات میں ہی اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے ڈرتا ہے. اپنے اوپر خود نگرانی کرتا ہے. نہ کسی کی محبت اس کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے اور نہ کسی سے نفرت، کیونکہ عام طور پر لوگ محبت اور نفرت میں پھر عدل نہیں کر پاتے، وہ اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کبھی بھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتے، وہ اپنا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھروں کا بتایا ہے کہ بعض انسان جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، خیر کثیر ان کے اندر ہوتی ہے. کچھ لوگ خشک چٹان کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پانی رستا ہے، تھوڑی خیر ہوتی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں. تو بہرحال بعض نے کہا کہ پتھروں کی مثال آنسوؤں سے متعلق بھی ہے جو کہ دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم روتے ہیں اور کچھ کبھی بھی نہیں روتے، یا کچھ کا صرف دل روتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں. اصل بات وہی ہے کہ پتھر ان انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے، لیکن ویسے غور و فکر کی کئی چیزیں لوگوں نے بطور سبق لی ہیں. تو چونکہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، تو بعض انسان جو ہے وہ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں خیر ہی پھیلاتے ہیں، مبارک ہی ہوتے ہیں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، ان سے بڑا نفع پہنچتا ہے، بکثرت خیر ان سے نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا، کسی سے بھوک دور کر دینا. اور جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا